بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے تعلق سے دروس کا سلسلہ جاری ہے. آج کے درس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت رحمت عالم ہونا اور آپ کا تمام انسانیت کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا اور اہل ایمان کے لیے خصوصی طور پر رحمت ہونا بیان کریں گے. چنانچہ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، چاہے وہ مومن ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں. اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے آپ کو رؤوف و رحیم، مہربان اور رحمت والا اور شفیق بنا کر مبعوث فرمایا. چونکہ اہل ایمان نے آپ کی رحمت کو قبول کیا اور وہ اس نعمت کے شکر گزار ہوئے، اس لیے انہیں خصوصی رحمت بھی حاصل ہے جبکہ عمومی رحمت سب کو حاصل ہے. اور جن لوگوں نے آج آپ کی اس نعمت کو رد کر دیا، اس کا انکار کر دیا، تو ایسے لوگ در حقیقت دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انہیں کسی نہ کسی صورت میں شامل ہے. چنانچہ اس بات کی دلیل سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے. اور یہ آپ نعمت ہیں جس نعمت کا شکر کرنے والے خصوصی اجر کے مستحق ہیں اور رد کرنے والے عذاب کے مستحق ہیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 اور 29 دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ. اس سلسلے میں اہل تفسیر نے یہ کہا ہے، عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر مروی ہے کہ انہوں نے کہا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، یعنی نعمت کی ناشکری کی. یہاں نعمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن لوگوں نے اس کی ناشکری کی اس سے مراد کفار قریش ہیں. کفار قریش وہ ابتدائی ناشکری کرنے والے، ورنہ جو لوگ بھی بعد میں آئیں گے وہ سب اس ناشکری میں داخل ہیں. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کی خصوصیت کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں ہے. اور اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کیا صحابہ کرام سے اور سلف سے کیا تفسیر آئی ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات منقول ہے. آپ فرماتے ہیں من تبعہ کان لہ رحمۃ فی الدنیا والآخرہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو آپ اس کے لیے دنیا اور آخرت ہر جگہ رحمت ہیں. ومن لم یتبعہ، اور جو شخص آپ کی اتباع نہ کرے، عوفی مما کان یبتلی سائر الامم من المسخ والخسف والقذف. یہ روایت طبرانی کی حسن درجے کی روایت ہے. تو اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے گریز کرتا ہے، وہ اس پر اللہ کی رحمت اس طرح ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے جس میں
بقیہ امتیں اور بقیہ قومیں جب نبی کا انکار کرتی تھیں تو جس عذاب میں وہ گرفتار ہو جاتی تھیں، جیسے صورتوں کو بگاڑ دیا جاتا تھا، ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا تھا، انہیں دھسا دیا جاتا تھا، یا آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں محفوظ کر دیا۔ اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں 6778 نمبر پر مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ مشرکوں پر بد دعا فرمائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، مجھے تو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرماتے ہیں انما بعثت رحمہ، مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدا، یہ مستدرک حاکم اور مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح سند سے ثابت روایت ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تو رحمت ہوں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عطا کیا ہے۔ اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ نام ہمیں بتایا کرتے تھے۔ آپ بتاتے تھے انا محمد و احمد والمقفی والحاشر ونبی التوبہ ونبی الرحمہ۔ آپ کہتے تھے کہ میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد ہے، میرا ایک نام مقفی ہے، میرا ایک نام حاشر ہے، میرا ایک نام نبی التوبہ ہے، میرا ایک نام نبی الرحمہ ہے۔ جہاں تک محمد اور احمد کی بات ہے، انشاءاللہ ہم ایک درس میں اس پر خصوصی اس نام کے کیا خصوصیات ہیں اس پر انشاءاللہ ہم ایک درس کریں گے۔ تو آپ کا ایک نام محمد، دوسرا نام احمد جو سب سے زیادہ مشہور ناموں میں سے ہے، اور آپ کا نام ہے مقفی۔ مقفی قفا کہتے ہیں سر کے پچھلے حصے کو، سر کی گدی کو۔ جب واپس کوئی پلٹ کے جاتا ہے تو اس کی گدی، سر کی گدی نظر آتی ہے، تو آپ نے کہا مقفی، یعنی سارے انبیاء آ کے جا رہے ہیں، میں سب سے آخر میں ہوں کہ میری گدی، سر کے پیچھے کی گدی نظر آئے گی، میں سب سے آخر میں ہوں، سارے انبیاء مجھ سے پہلے ہیں تو میں آخری نبی ہوں۔ المقفی، میں آخری نبی ہوں۔ والحاشر، اور میں وہ نبی ہوں کہ جس کے پیچھے لوگوں کو قیامت کے لیے اکٹھا کیا جائے گا۔ اب قیامت ہی آنے والی ہے آپ کے بعد، اور آپ کے پیچھے ہی سارے لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، اور آپ توبہ والے نبی ہیں اور آپ رحمت والے نبی ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک نام ہے نبی الرحمہ۔ وہ آیت بھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور وہ حدیث بھی ملا لیجئے انما بعثت رحمہ۔ تو یہ سب سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے رحمت، کہ آپ رحمت والے نبی ہیں۔ اہل ایمان پر خاص رحمت آپ کی ہے، اور اس کے علاوہ کائنات، ساری کائنات آپ کی رحمت سے کسی نہ کسی انداز میں مستفید ہو رہی ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں 6254 نمبر پہ ہے، ناموں والی روایت۔ اسی طرح سے صحیح ابن حبان میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام بتاتے ہوئے کہتے تھے انا محمد و احمد والمقفی والحاشر ونبی الرحمہ ونبی الملحمہ۔ اللہ کے نبی کہتے تھے میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، یعنی ایسے نام جو صرف نام نہیں ہے بلکہ ان نام میں جو اوصاف پائے جاتے ہیں وہ اوصاف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان ناموں کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے ان لوگوں کا اس معنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایسے نام ہیں کہ ان ناموں کے اندر جو صفات پائے جا رہے ہیں وہ آپ کا وہ خوبیاں، وہ کمالات جو ان ناموں میں کے معنوں میں جو ہیں وہ خوبیاں اور کمالات آپ کے اندر پائی جاتی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، آپ احمد ہیں، آپ مقفی ہیں آخری نبی، اور آپ حاشر ہیں،
کہ تمام لوگوں کو آپ کے پیچھے میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا اور آپ نبی رحمت ہیں اور آپ نبی ملحمہ ہیں۔ ملحمہ یعنی معرکہ اور جنگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا حکم لے کے آئے، معرکے کیے آپ نے، اللہ کی خاطر آپ نے لڑائیاں کی، تو آپ جہاد کے نبی بھی تھے، رحمت، اور یہ بھی ایک طرح سے بندوں کے لیے رحمت ہی کی ایک شکل تھی، بندوں کے لیے رحمت ہی کی ایک شکل تھی جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہ آپ کے رحمت ہونے کے تعلق سے دلیل کے طور پر یہ حدیث بھی سنیے۔ عامر بن ابی قرہ کہتے ہیں کہ مدائن میں حذیفہ رضی اللہ عنہ بعض ایسی باتیں ذکر کیا کرتے تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کے تعلق سے حالت غضب میں فرمائی تھی۔ کچھ لوگ جب یہ باتیں سنتے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے تو ان کی باتوں کو جا کے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ذکر کرتے اور کہتے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ فلاں صحابی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں اور فلاں صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی کی بات ذکر کر رہے ہیں، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے حذیفہ اعلم بما یقول، حذیفہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں انہیں زیادہ علم ہے۔ لوگ جا کے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اس بات کا تذکرہ کرتے اور کہتے کہ ہم نے آپ کی بات سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ذکر کی، انہوں نے نہ آپ کی تصدیق کی نہ آپ کی تکذیب کی، نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ان کی بات غلط ہے اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ان کی بات سچی ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ اچھا نہیں لگا، وہ چاہتے تھے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جانب سے انہیں تصدیق ملے، چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس میں آئے اس وقت جبکہ وہ اپنے سبزی کے ایک کھیت میں تھے، اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ اے سلمان رضی اللہ عنہ، کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی باتوں کو میں ذکر کرتا ہوں، لوگ آپ سے بتاتے ہیں اور آپ اس کی تصدیق نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی میری باتوں کی تصدیق کرنے سے کون سی چیز آپ کو مانے ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غضبناک کبھی کبھی ہوا کرتے تھے اور غصے کی حالت میں آپ اپنے بعض صحابہ کو بعض غصے والی باتیں کہہ دیا کرتے تھے، اور ایسے ہی آپ کبھی کبھی خوش ہوتے تھے اور خوشی کی حالت میں بعض لوگوں کے تعلق سے بعض خوشی کی باتیں کہا کرتے تھے۔ کیا آپ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے جو آپ کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ لوگوں کی محبت بیٹھ جائے گی اور کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ لوگوں کی نفرت بیٹھ جائے گی۔ آپ کا جو طریقہ کار ہے اس میں گویا توازن نہیں ہے، اس میں گویا اعتدال نہیں ہے، اس میں گویا منہج نہیں، صحیح منہج نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر بعض لوگوں کی محبت اور بعض لوگوں کی نفرت، جبکہ سارے صحابہ کرام کی محبت ایمان ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی ہیں اس کی ایک توجیہ ہے، تو آپ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ان میں اختلاف اور تفرقہ بازی کا سبب بن رہے ہیں؟ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا ایما رجل من امتی سببته سبتا او لعنته لعنتا فی غضبی فانما انا من ولد آدم اغضب كما يغضبون وانما بعثني رحمتا للعالمین فاجعلها علیہم صلاة یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کا کوئی فرد جسے میں نے برا بھلا کہا یا غصے کی حالت میں جس پر میں نے لعنت ملامت کی، تو میں بھی آدم کے بیٹوں میں سے ایک آدمی ہوں، ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، مجھے بھی ایسے ہی غصہ آتا ہے جیسے بقیہ آدم کے بیٹوں کو غصہ آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں نے کسی صاحب ایمان کو، کسی اپنے صحابی کو یا کسی ایمان والے کو اگر میں نے کچھ برا بھلا کہہ دیا یا غصے کی حالت میں نے لعن طعن کر دی، تو اے اللہ قیامت کے دن اس چیز کو اس کے حق میں تو باعث رحمت بنا دے، اے اللہ تو اس کے لیے باعث خیر بنا دے۔ تو اللہ کے نبی یہ دعا کر کے گئے ہیں، اور اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا واللہ لتنتہین او لاکتبن عمر
اللہ کی قسم تم اپنی اس حرکت سے باز آؤ گے، ورنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تمہاری اس حرکت کے بارے میں خط لکھ دوں گا۔ گویا یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے اگر کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو تو اس کو اسی انداز میں اور اس معنی کو ملحوظ کیے بغیر جو آپ نے کہا ہے کہ وہ ان کے لیے رحمت ہو جائے، اس کو ملحوظ کیے بغیر اگر کوئی بتاتا ہے اور دلوں میں ان کے تئیں بغض پیدا کرتا ہے تو یہ ایک نازیبہ حرکت ہے۔ تو یہ روایت سنن نبی داؤد کی ہے 4661 نمبر پر، اور یہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا وَإِنَّمَا بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے بعض علماء نے رحمت للعالمین کی تفسیر اس انداز میں کی ہے کہ علماء نے کہا کہ آپ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، اہل ایمان کے لیے اس اعتبار سے رحمت ہیں کہ انہیں ہدایت مل گئی اور ہدایت کے ذریعے وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے، اور منافقین کے لیے اس اعتبار سے رحمت ہیں کہ وہ قتل سے محفوظ ہو گئے، اور کافروں کے لیے اس اعتبار سے رحمت ہیں کہ ان پر عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، فوری عذاب میں انہیں مبتلا نہیں کیا گیا بلکہ ان کے عذاب کو مؤخر کیا گیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اہل ایمان کے لیے رحمت ہیں۔ اس کی دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تمہارے اپنے ہیں، جو تمہارے اپنے میں سے ہیں، تمہارے اپنے نفس میں سے ہیں، ان کے لیے وہ چیزیں بہت شاق ہیں، وہ چیزیں بہت گراں ہیں جو تمہارے لیے مشقت کا باعث ہیں، کیونکہ ان کا دین پورا کا پورا سہولت اور آسانی کا دین ہے، اللہ جس کے لیے آسان فرما دے، تو تمہاری مشقتوں کا وہ بڑا خیال رکھتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ ایمان والوں کے لیے خصوصی طور پر رحمت والے، شفیق ہیں، رافت والے ہیں، رافت و رحمت والے ہیں، شفقت اور مہربانی والے ہیں اہل ایمان کے ساتھ میں، تو آپ سراپا رحمت ہیں۔ تو یہ دلیل ہے آپ کے اہل ایمان کے لیے خصوصی رحمت ہونے کی۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں آپ کے خصوصی رحمت ہونے کی دلیل قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جو سورہ توبہ میں آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی منافقین کچھ اپنے نفاق میں اس قدر بڑھے ہوئے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت رسانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہوا اذن، کہ وہ تو کان کے کچے ہیں۔ آپ انہیں کہہ دیجئے قل، آپ بتا دیجئے اذن خیر لکم، کہ تمہارے لیے وہ بہتری کی بات سننے والے ہیں، خیر کی بات کو سننے والے ہیں، وہ سچے اور جھوٹے کی پہچان رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ جو بھی کچھ آئے وہ کہہ دے اور مان لیتے ہیں۔ تو اذن خیر ہیں، وہ سنتے ضرور ہیں لیکن وہ سچے اور جھوٹے کو پہچانتے ہیں اور خیر کی بات کو سمجھتے ہیں۔ یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ویؤمن للمؤمنین، اور وہ اہل ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، ورحمۃ للذین آمنوا، اور آپ اہل ایمان کے لیے تو سراپا رحمت ہے۔ تو یہ آیت ہے استدلال، دلیل ہمارے لیے کہ آپ اہل ایمان کے لیے خصوصی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، آپ اہل ایمان کے لیے خصوصی رحمت ہیں۔ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ سارے جہان کے لیے رحمت ہونا سمجھنے کی اور اعتراف کرنے کی اور اس رحمت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور آپ کے راستے کو چھوڑ کر، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر، بدعتوں کو اپنا کر اس نعمت کی ناشکری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور کفر و نفاق سے، ہر طرح کے کفر و نفاق سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔